بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہے جو بظاہر ایک سادہ کہانی لگے لیکن اس میں زندگی کا بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے؟ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک دانا اور حکیم شخص بہلول دانا اور اس ایک بادشاہ کے درمیان پیش آنے والا ایک حیران کن اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس کہانی میں ایک آزمائش ہے، ایک حقیقت ہے اور زندگی کے ایسے پہلو کا انکشاف ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیے کہ کیسے بہلول دانا نے بادشاہ کو دنیا کی حقیقت سے روشناس کروایا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بہلول دانا کا نام ایک حکیم، درویش اور دانا شخص کے طور پر مشہور ہے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ان کا تعلق بغداد سے تھا۔ بہلول دانا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی باتوں کو نہایت حکیمانہ انداز میں لیکن ظاہری پاگل پن سے بیان کرتے، جس سے لوگ انہیں پاگل سمجھتے، مگر ان کی باتوں میں بڑی حکمت اور دانائی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف واقعات میں لوگوں کے لیے بہت بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس میں نہ صرف حکمت ہے بلکہ ایک بادشاہ کو اس کی حقیقت کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔ ایک دن بغداد کے بادشاہ کو بہلول دانا کی شہرت کا پتہ چلا۔ اس نے سنا کہ بہلول دانا ایک عجیب و غریب درویش ہے جو ظاہری طور پر دیوانہ لگتا ہے مگر اس کی باتوں میں بڑی دانائی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ بہلول دانا کو آزمایا جائے اور دیکھا جائے وہ کتنے دانشمند ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، مجھے بہلول دانا کی حکمت اور عقل کا امتحان لینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایسی باتیں کی جائیں جس سے اس کا اصل مقام اور عقل کا اندازہ ہو سکے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کو دربار میں بلایا جائے۔ سپاہی بہلول دانا کو ڈھونڈتے بغداد کی گلیوں میں نکلے اور آخر کار انہیں ایک کونے میں زمین پر بیٹھا پایا۔ سپاہیوں نے اسے دربار میں چلنے کو کہا مگر بہلول دانا نے انکار کر دیا اور کہا، میں کوئی بادشاہ یا وزیر نہیں ہوں جو میں دربار جاؤں۔ اگر بادشاہ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے تو وہ یہاں آ جائے۔ سپاہیوں نے یہ پیغام بادشاہ کو دیا تو بادشاہ کو یہ بات گراں گزری، مگر اپنی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بہلول دانا کے پاس خود پہنچا۔ بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ بہلول دانا کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا۔ بہلول دانا نے بادشاہ کو نظر انداز کیا اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ بادشاہ کو یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ اس نے خود کو پرسکون رکھا اور بہلول دانا سے کہا، اے بہلول، میں نے تمہاری حکمت اور دانائی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی کا کوئی اہم سبق دو تاکہ میں اسے اپنی حکمرانی میں لاگو کر سکوں۔ بہلول دانا مسکرائے اور بولے، بادشاہ سلامت، حکمت کے سبق تو ہر کوئی دیتا ہے مگر کیا آپ واقعی ان پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ بادشاہ نے فوراً جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں۔ بہلول دانا نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ واقعی مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کل آپ محل سے باہر ایک دن کے لیے فقیر کی طرح زندگی گزاریں اور دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا۔ بادشاہ کو بہلول دانا کی یہ بات سن کر جھٹکا لگا مگر اس نے بہلول کی آزمائش کو قبول کر لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اگلے دن فقیر کا لباس پہن کر بغداد کی گلیوں میں لوگوں کے درمیان جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ نے سادہ لباس پہنا اور اپنا تاج اور شان و شوکت چھوڑ دی اور بغداد کی گلیوں میں نکل گیا۔ جیسے ہی وہ لوگوں کے بیچ پہنچا کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ایک جگہ جا کر اس نے بھوک محسوس کیا
اور ایک دکان پر کھانے کے لیے کچھ مانگا، مگر دکاندار نے اسے دھتکارا اور کہا، چل ہٹ یہاں سے، میرے پاس فقیروں کے لیے کچھ نہیں۔ بادشاہ کو اس رویے پر حیرت ہوئی۔ وہ محل کا بادشاہ تھا، لیکن فقیر کا لباس پہنے ہونے کی وجہ سے کوئی اس کی عزت نہیں کر رہا تھا۔ بادشاہ نے ایک اور جگہ جا کر کچھ پانی مانگا، مگر وہاں بھی اسی طرح کا سلوک ملا۔ سارا دن بادشاہ نے بغداد کی گلیوں میں گھوم کر گزارا اور لوگوں کے سخت رویوں کا سامنا کیا۔ شام کو تھک ہار کر وہ اپنے محل واپس پہنچا۔ اس نے سوچا کہ بہلول دانا کے مشورے پر عمل کرنے سے ایک نئی حقیقت کا علم ہوا۔ اگلے دن بادشاہ نے دوبارہ بہلول دانا کو دربار میں بلایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کہا، اے بہلول، تم نے جو سبق مجھے دیا اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ایک دن کے لیے فقیر بن کر مجھے احساس ہوا کہ لوگوں کا رویہ کس طرح بدلتا ہے جب ان کے سامنے ایک عام انسان ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ میری اصل عزت میری ذات میں نہیں بلکہ میرے عہدے میں اور لباس میں ہے۔ بہلول دانا نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ لوگ ظاہری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب آپ بادشاہ کا لباس پہنے ہوتے ہیں، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب آپ وہی لباس اور عہدہ چھوڑ کر عام انسان بن جاتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو مد نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی چمک دمک میں نہ الجھیں۔ بادشاہ کو اس واقعے سے ایک بہت اہم سبق ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدے اور طاقت کا غرور نہیں کرے گا اور لوگوں کی فلاح و بہبود پر زیادہ توجہ دے گا۔ بہلول دانا نے اسے یہ حقیقت سمجھائی کہ دنیا کی چمک دمک اور عزت عارضی ہے، اصل عزت اور سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظاہری شان و شوکت کے پیچھے اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دنیا کے عہدے، مال، شہرت فانی ہیں، جبکہ اصل کامیابی انسان کی نیت اور عمل میں ہے۔ بہلول دانا کے اس سبق میں ہمیں بھی غور و فکر کی دعوت ملتی ہے کہ ہم اپنی اصل حیثیت کو پہچانیں اور اپنی زندگی کے اچھے اعمال سے سنواریں۔ تو دوستو، یہ تھا بہلول دانا اور بادشاہ کا وہ واقعہ جس نے ہمیں دنیا کی فانی حقیقت اور اصل کامیابی کا سبق دیا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل عزت اور سکون ہمارے اعمال میں ہے، نہ کہ ظاہری عہدوں اور چمک دمک میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے اور آپ مزید ایسی ہی سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔